لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ إِنِّي مَا خَرَجْتُ أَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو 10 مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی آج یہ 7ویں مجلس ہے. مجلس کا عنوان، ٹاپک اور موضوع امام حسین کا سفر مدینے سے. اور کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ابتدا میں معرفت حسین کے عنوان پر کچھ عرائض پیش کیے، اور اس سے پہلے یہ عرض کیا کہ امام حسین نے جو سفر کیا، سفر کے درمیان کون کون سے واقعات پیش آئے. کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل چکے ہیں، اور یا چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلسل خطوط آ رہے ہیں. اہل کوفہ بنی امیہ سے ناراض ہیں، اور ان کو ایک ایسے سرپرست، ایک ایسے امام، ایک ایسے ہادی، ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو انہیں اس خون آشام چنگل سے آزادی دلا سکے. یہ بات اہل کوفہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ معاویہ جیسی سپر طاقت سے اگر کوئی مقابلہ کر کے
اسے شکست دے سکتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ لہذا جب کوفے والوں کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت میں یزید کے خلاف قیام کیا ہے اور وہ مدینے کو خیرباد کر چکے ہیں، مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں آ چکے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ امام حسین علیہ السلام کو اس شہر میں دعوت دی جائے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے۔ البتہ میں یہ عرض کروں کہ شہر کوفہ میں فقط محبان اہل بیت نہیں رہتے ہیں، ہر مسلک، ہر نظریے کے لوگ شہر کوفہ میں موجود ہیں، یہاں تک کہ شہر کوفہ میں مجوسیوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے کہ جو جنگ نہروان میں بچ گئے تھے۔ تو ایک بڑا گروپ ہے جو امام حسین کو کوفے میں دعوت دینا چاہتا ہے۔ توجہ کریں گے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ شہر کوفہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کوفے میں کبھی وفا نہیں دیکھی گئی، اس لیے عربی زبان میں ایک ضرب المثل زباں زد خاص و عام ہو گئی کہ الکوفی لا یوفی، یعنی جو کوفی ہیں ان کے پاس وفا نہیں ہے، ان سے وفا کی کوئی امید نہ کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ کئی ہستیوں کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں، خود مولائے کائنات کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ۔ لہذا کوفیوں کا جو ریکارڈ ہے، جو پاسٹ ریکارڈ ہے، وہ بہت ہی گندا ہے، بہت ہی خراب ہے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود جب کوفیوں کو یہ خبر ملی کہ امام جو ہے وہ شہر مکہ میں تشریف فرما ہے، تو ان میں ایک جان سی آئی، ان میں ایک امید پیدا ہوئی کہ اب کوئی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں میرے عزیزوں کہ امام حسین علیہ السلام یہ ساری باتیں جانتے ہیں، کوفیوں کا مزاج کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں، یہ وزڈم کو یوز نہیں کرتے، یہ ایموشن کو یوز کرتے ہیں، اور جہاں پر ایموشن اور جذبات کا استعمال کیا جائے وہاں پر کوئی چیز پائیدار نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل کا استعمال کر رہا ہے، ہوش کا استعمال کر رہا ہے، وزڈم کا استعمال کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہاں پر پائیداری ہے۔ ان کے مزاج میں جو ہے، کوفیوں کے مزاج میں بہت زیادہ جذبات پائے جاتے تھے، اس لیے جو جذباتی ہوتا ہے وہ بہت جلدی خوش بھی ہو جاتا ہے اور اتنی ہی جلدی وہ نروس بھی ہو جاتا ہے اور اتنی ہی جلدی وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ نادان دوست ہوا کرتے ہیں، اور مولا کائنات نے مشہور و معروف حدیث میں فرمایا ہے، آپ سب کو وہ حدیث یاد ہے کہ نادان دوست جو ہے اس سے بہتر دانا دشمن ہوتا ہے۔
یعنی احمق دوست اور بیوقوف دوست جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہم اسے دوست سمجھ رہے ہیں اور اس کی حماقت کی بنیاد پر، اس کی بیوقوفی کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ کوفیوں میں اور شامیوں میں فرق یہ ہے کہ کوفی جو ہے وہ ان کے پاس وفا نہیں ہے، کوفیوں کے پاس بے وفائی ہے، اور جو شامی ہیں وہ لالچی ہیں۔ شامی اور کوفیوں میں فرق یہ ہے کہ شامی پیسے کے ذریعے سے، معاویہ نے جو اہل شام کو اپنی طرف کیا وہ صرف لالچ دے کر، اور یہی سلسلہ اس نے جو ہے اور جگہوں پر بھی جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں کوئی ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک تاریخ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معاویہ نے یہ چاہا کہ جیسے ہم نے شام کے اندر اہل بیت کے خلاف، بالخصوص مولا کائنات کے خلاف دشمنوں کی ایک بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، یعنی لفظ علی آتا تھا تو یہ لوگ جو ہے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ نماز میں، وہاں پر نماز میں بھی مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہ کس بیس پہ تھا؟ یہ کس بنیاد پہ؟ یہ صرف پیسے کی بنیاد پر، کیونکہ یہ لالچی قوم تھی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ معاویہ نے یہی کوشش کی، یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، کہ مدینے کے لوگوں کو بھی پیسے کے ذریعے سے، مدینے کے لوگوں کو بھی لالچ کے ذریعے سے اپنا بنا لیں، اور وہ آیا بھی۔ امام حسن کا زمانہ تھا اور وہ حاکم شام آیا اور اس نے خزانے کے دہانے کو کھول دیا اور جی بھر کے دولت لٹائی۔ اس کے باپ کی تو تھی نہیں، وہ تو بیت المال کا پیسہ تھا، لیکن بیت المال کے پیسے کو اپنے فائدے کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے اس نے یہ کام کیا۔ چنانچہ لوگ گئے، پیسہ ہے، کہاں کوئی اس کو چھوڑتا ہے، پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ گئے، پیسہ لے کر بھی لوگوں نے پیسہ لیا، اور لینے کے بعد لیکن معاویہ کی طرفداری نہیں کی۔ جب مال مفت مل جائے تو اسے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور ایک بڑی تعداد گئی اور پیسہ لے کر آئی، لیکن اہل شام جس طریقے سے اہل بیت کے مخالف ہو گئے تھے، لالچ کی وجہ سے اہل مدینہ مخالف نہیں ہوئے۔ ایک مختصر تعداد بہرحال مدینے میں تھی جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ خوش نہیں تھی، بلکہ ان کی دشمن تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ لہذا عزیزوں، اور کوفی کیا ہیں؟ کوفی جو ہیں وہ بے وفا ہیں۔ ان کی بے وفائی جو ہے زبادت خاص و عام ہو گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب سنیے، امام حسین جب مکے آئے اور مکے میں آپ نے جو ہے قیام کیا، تو میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ اطراف کے لوگ جوغ در جوغ، فوج در فوج جو ہیں آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے ایٹماسفیئر تیار ہوا یزید کے خلاف، بنی امیہ کی حکومت کے خلاف۔ یہ جو ایٹماسفیئر تھا اسے امام حسین نے بنایا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ جو ایٹماسفیئر تھا یہ کوفے تک پہنچا۔ یہ حالات جو امام حسین نے یزید کے خلاف تیار کیے تھے، محنت کی تھی امام حسین نے، تو وہ کوفے میں بھی اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوا۔
امام 3 شعبان کو کوفے پہنچے ہیں. تو شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذیالحج کا 8 دن، یعنی تقریباً 4 مہینہ 10 یا 11 دن جو ہے امام حسین مکے میں رہے. یاد رکھیے گا، امام حسین مکے میں جب مدینے سے چلے ہیں 28 رجب کو، تو تقریباً 4 مہینہ 10-11 دن، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 4.25 مہینہ امام حسین مکے میں رہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بہت ہی امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ 4.25 مہینہ جو امام حسین مکے میں رہے، اس 4.25 مہینے میں پوری حکومت بنی امیہ کو امام حسین نے اپنی الہی تدبیر کے ذریعے سے پوری حکومت کو جو ہے ہلا کر رکھ دیا تھا. اسی لیے آپ کے خلاف وہ سازش کی گئی، جس کی تفصیل میں نے کل کی مجلس میں بیان کی، کہ آپ کو کعبے کے اندر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ وہاں بھیڑ ہے، وہاں قتل کر دیں گے. خون جو ہے کس نے قتل کیا معلوم بھی نہیں ہوگا. علی یہ حال، یہ شعلہ جو تھا معاویہ کے خلاف، یعنی حکومت معاویہ، یا کہہ لیجئے یزید کے خلاف، ارادہ بہتر ہے، یزید کے خلاف، یہ جو شعلہ تھا، یہ چاروں طرف، مکے کے چاروں طرف ایک ہنگامہ ہے، اور ہر طرف یہی ایک آواز آ رہی ہے کہ ہمیں فرزند رسول کا ساتھ دینا ہے، ہمیں فرزند علی و فاطمہ کا ساتھ دینا ہے. امام حسین نے ایسے حالات جو ہیں پیدا کر دیے تھے. اس لیے سب سے زیادہ اگر کہیں پر اثر ہوا ہے اس کا، تو وہ شہر کوفہ تھا. کوفے کے لوگوں نے میٹنگ کی، اور پہلی میٹنگ جو ہوئی ہے وہ ایک صحابی رسول بھی ہیں اور محب اہل بیت بھی ہیں، اور بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے. ان کے انڈر میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے محبان اہل بیت کی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اپنے علاقے کے جو ہے ایک سردار تھے. یہ کون؟ جناب سلیمان ابن سرد خزائی. سلیمان جو ہے یہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، بہت عظیم ہستی کا نام ہے. انہوں نے کہا پہلی میٹنگ، فرسٹ میٹنگ جو ہے تمام اشراف کوفہ کو، تمام جو بزرگان کوفہ ہیں ان کو جناب سلیمان ابن سرد خزائی نے جو ہے اپنے گھر پہ بلایا، بہترین انتظام کیا کھانے کا، اور کہا کہ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں امام حسین کو دعوت دینا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک خط لکھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خط ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی سینکڑوں یا ہزاروں میں خطوط جو ہیں، یہ جو امام 4.25 مہینہ رہے اس کے درمیان اتنے خطوط گئے، تقریباً کوئی نہ کوئی خط لے کر جا رہا ہے. خط 2 طرح کے ہیں، موضوع میرا ذہن میں رکھیے گا، امام حسین کا سفر مدینے سے کربلا تک. یہ سارے خطوط جو ہیں امام حسین نے اس کو محفوظ رکھا. ایک خط میں چاہتا ہوں کہ اگر اجازت دیجیے گا تو 2-3 خط بھی پڑھ دیا جائے گا، لیکن ایک خط جو سب سے پہلا خط ہے وہ ہے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کا. دیکھیے میں نے اس خط کو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں نے نوٹ کیا ہے مختلف کتابوں سے کہ اکابر کوفہ کا خط جو ہے اس کا انداز کیسا ہوتا تھا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ خطوط کس طرح کے ہوتے تھے، انداز کیا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اسے آپ دیکھیے، یہ خط کس نے لکھا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین ابن علی کی جانب سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجیہ، رفاع ابن بجلی، حبیب ابن مظاہر اور دوسرے شیعوں کی جانب سے
امام حسین کی خدمت میں، مولا آپ پر ہمارا سلام ہو. جیسے ہم لوگ سلام لکھتے ہیں نا، وہی انداز ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے. یہ خط میں لکھ کر لایا ہوں. اما بعد، اب یہ جو ہے خط کا جو ہے انداز دیکھیے کیسا ہے. بہت ہی سلیقے سے یہ خط لکھا گیا. اس لیے میں نے چاہا کہ من و ان جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. میں نے کہا آج کی مجلس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اما بعد، اس خدا کا شکر جس نے آپ کے اس جبار دشمن کا قصہ پاک کیا. آپ نے بڑی آسانی سے اس جملے کو لے لیا نا. کیا لکھا ان لوگوں نے؟ آپ کے اس جبار دشمن کا قصہ تمام کر دیا. یعنی یہ دشمن اہل بیت ہے. کون؟ حاکم شام، جو ماہ رجب میں اس کو جہاں جانا تھا وہاں پر چلا گیا، یعنی یزید کا باپ. اس کا قصہ تمام کر دیا. یعنی کیا مقصد؟ اہل کوفہ یہ بات جانتے ہیں کہ یزید کا جو باپ ہے وہ بہت بڑا ظالم بھی ہے، جس نے اس امت پر زیادتیوں کی حد کر دی تھی. جس نے جو ظلم کیا ہے حاکم شام نے، وہ بہت ہی زیادہ ہے. زبردستی حکومت پر قابض ہو گیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے اس نے امام حسن سے جو سلوک کی تھی اس کے اندر بھی اس نے اس کے شرائط کو پورا نہیں کیا. ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی اگر وقت ملا تو اس پر بھی کہ کیسے اس نے حکومت بنائی، اس پر ایک الگ مجلس پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد یہ لوگ جو شیعیان علی ہیں کوفے کے، لکھتے ہیں کہ ان کے حقوق کو غصب کر لیا تھا. یعنی جو حقوق تھے جو ان کو ملنا چاہیے تھا، جو گورنمنٹ کی طرف سے رعایتیں ملتی ہیں، اس نے نہیں دیا، بلکہ صرف اپنے لوگوں کے لیے جو اس کے چاہنے والے تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کے فالوور تھے، ان کو ان کی جیبیں اس نے بھری ہیں. میں بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ معاویہ نے جو سب سے بڑا نقصان کیا وہ یہ کہ جو اس کا تھا اس کو تو اس نے جو ہے بھرپور دیا، اس کے جیب کو گرم رکھا. لیکن اگر کسی نے مخالفت کی یا احساس ہو گیا کہ مخالف ہے تو یا اس کو قتل کیا ہے یا اس کے وظیفے میں کمی کر دی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات تھی یہ. ان کا مال چھین لیا، یہ لوگ خط میں لکھ رہے ہیں، اور بغیر ان کی رضامندی کے ان کا حاکم بن بیٹھا. بات واضح ہو رہی ہے نا جی؟ یعنی یہ جرثومہ فساد، یہ بغیر ان کی رضامندی کے، یعنی امت کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی. پاور تھا، طاقت تھی، فوج اس کے قبضے میں تھی، لہذا اس نے کیا کیا؟ اس طرح سے حکومت پر قبضہ کر لیا. پھر اتنے ہی پر اس نے اکتفا نہیں کی، بلکہ امت کے نیکوکاروں کو قتل کیا ہے. معاویہ ایک ایسی اس کی جو ذات ہے، یوں کہا جائے کہ اس نے ایسی ہستیوں کو قتل کیا ہے جو بہت ہی محترم تھیں. اور خود پیغمبر اسلام نے جناب عمار کو دیکھ کر کہا، یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور عمار کا قاتل کون ہے؟ معاویہ ہے. جنگ صفین میں جناب عمار کو معاویہ نے شہید کیا، اور پیغمبر نے ان کے قاتل کو فئۃ باغیہ کہا ہے. ایک باغی فرقہ ہے جس نے جو ہے جی قتل کیا. میں نے کہا بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی آج کی بات ہسٹوریکل ہے، اسے سماعت فرمائیے گا. اور کیا کیا؟ نیک لوگوں کو قتل کیا. یہ خط ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور برے لوگوں کو زندہ رکھا. کیوں؟
جانتے ہیں نا نیک زندہ رہیں گے، نیک زندہ رہیں گے، توجہ کیجئے گا، تو اس کے لیے مصیبت بنیں گے، اور اگر برے زندہ رہیں گے تو اس کو بچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی رمی شناست، ولی جو ہے ولی کو پہچانتا ہے، اس لیے بدکاروں کو زندہ رکھا، اس نے اپنے جیسے لوگوں کی حفاظت کی۔ پھر اسی خط میں ہے کہ ہلاکت ہو ان لوگوں پر قوم سمود کی طرح۔ میں نے کہا یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ قوم سمود پر اللہ نے کس طریقے سے عذاب نازل کیا ہے۔ یعنی انہوں نے اس قوم کو، یعنی قوم بنی امیہ کو کمپیئر کیا ہے قوم سمود کی طرح۔ قوم سمود کی خاصیت یہ تھی بہت بڑے ظالم تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے آتنک مچایا تھا اپنے زمانے میں کہ پروردگار کو آخر میں ان پر عذاب نازل کرنا پڑا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام باتوں کو، میں نے صرف اشارہ کر دیا، آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ لوگ لکھتے ہیں، یہ جو خط ہے وہ ابھی کنٹینیو چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پہلے تو جو حکومت بنی امیہ ہے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اب یہ ایسے اتنے برے ہیں، تو مولا کیا آپ ان برے لوگوں سے ہمیں نجات نہیں دیجیے گا؟ آقا کیا یہ خراب لوگوں سے، یہ ان ظالموں سے جو ہے ہمیں رہائی نہیں دلوائیے گا؟ آپ فرزند فاطمہ ہیں، آپ فرزند علی ہیں، آپ امام ہیں۔ اب جملہ سنیے کیا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے، یعنی ہم لوگ اس وقت کوفے میں بغیر امام کے ہیں، بغیر رہبر کے ہیں، بغیر رہنما کے ہیں۔ ان ظالموں سے اور ان دشمنوں سے مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولا کیا کریں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے وہ معاشرہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جو جنگ خیبر میں یہ جو لوگ گئے شروع میں کچھ لوگوں کے ساتھ اور شکست کھا کے واپس آئے، وہاں کا لشکر مضبوط تھا لیکن لیڈرشپ کمزور تھی۔ لیکن جب مولائے کائنات کو پیغمبر نے جو ہے بھیجا اور کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور علم دیا، تو جب لیڈرشپ بہتر ہوئی تو جنگ خیبر کو جو ہے مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ لیڈر کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لیڈر جو ہے کیسا ہو، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس خط سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لہذا آپ مولا آپ تشریف لائیے، اور اس کے بعد اس خط کو کنٹینیو کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے ذریعے حق پر اکٹھا کر دے۔ یعنی جب آپ جیسا لیڈر ہوگا نا تو ہم سب جو ہیں ایک جگہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو الگ الگ اس میں حصوں میں تقسیم ہیں، الگ الگ گروپس میں تقسیم ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے لکھی۔ کہتے ہیں نعمان ابن بشیر دارالامارہ میں، یہ خط کا حصہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار، نعمان ابن بشیر دارالامارہ میں ہے۔ آپ جب آ جائیں گے اور ہم اس کے ساتھ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یعنی کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ نعمان ابن بشیر، میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگ جانتے ہیں یہ نعمان ابن بشیر کون ہے۔ یہ ابن زیاد کے پہلے کوفے کا گورنر ہے، لیکن یہ نسبتاً بہتر ہے۔ یہ نسبتاً کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس نے ابھی جو خطبہ دیا ہے میں اس کا بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نعمان ابن بشیر جو ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی اگر امام جو ہے امام برحق نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام کو امام برحق ہونا چاہیے، یا امام معصوم ہو یا امام معصوم کے نقش قدم پر چل رہا ہو۔
اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، اور خود کو ہم نے اپنے یہ جملہ ہے اپنے نفوس کو آپ کے لیے روک رکھا ہے، آپ جب آئیں گے تو آپ کی اقتدا میں جو ہے ہم نماز پڑھیں گے۔ کیا خوبصورت وہ جماعت ہوگی، کیا حسین وہ جماعت ہوگی کہ جس کے اندر جو ہے امام حسین امام جماعت ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ آپ آئیں گے تو ہم ظالم سے مبارزہ کریں گے اور اسے جو ہے یہاں سے بھگا دیں گے۔ خط کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ خط پہلا خط تھا جو امام حسین کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اب آئیے دوسرا خط لے لیجئے۔ اس کے بعد اب آئیے کئی خطوط گئے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا خط، یہ تو بہت بڑا خط تھا، ایک چند جملے کا خط ہے، وہ سن لیجئے۔ اور یہ چند لوگوں نے مل کے بھیجا۔ میرے پاس خطوط کی ایک لمبی لسٹ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ نمونے کے طور پہ ایک دو خط آپ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی جانب ان مومنین اور شیعوں کی طرف سے جو کوفے میں مقیم ہیں، اما بعد، جلدی آئیے مولا، لوگ اپنی پلکیں بچھائے ہوئے شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے سوا ہم لوگ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ جملہ دیکھیے، آپ کے سوا ہم لوگ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، جلدی آئیے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اہل کوفہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت واقعی جو ہے، امامت واقعی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ ایک خط اور بھی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو بھی آپ جو اگر سن لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی میرے اوپر، بڑا کرم ہوگا، کیونکہ مجھے یہ جو حیدری فیڈریشن ہے ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے۔ خود میں پہلی بار اس ٹاپک پر تقریر اس طرح سے کر رہا ہوں اور اس انداز سے۔ ایک خط جو ہے وہ خوارج کی جانب سے بھی۔ خوارج کون ہے پہلے سمجھ لیجئے۔ خوارج وہ ہیں کہ جو جنگ صفین میں مولا علی سے الگ ہو گئے تھے، جب معاویہ کی جانب سے مروان نے کے نیزہ پر قرآن بلند کیا تھا تو مولا علی کے ساتھ اور معاویہ کے اگینسٹ جو لڑ رہے تھے انہوں نے جو ہے کیا کیا، انہوں نے جو اگینسٹ لڑ رہے تھے انہوں نے بھی خط لکھا ہے، وہ خط آپ دیکھ لیجئے۔ خوارج کا خط، یہ بہت امپورٹنٹ خط ہے۔ اما بعد، شادابی و سرسبزی ہے، پھل پک چکے ہیں، جب جی چاہے تشریف لائیے، آپ ایک لشکر جرار کو اپنی حمایت میں تیار پائیں گے۔ یہ پھل پک چکے ہیں، شادابی ہے مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر ایک بالکل آمادہ ہے، تیار ہے۔ اب جو ہے ہم یہ خوارج بھی معاویہ کے یا کہا جائے حکومت بنی امیہ کے، اموی حکومت کے، یہ لوگ بھی مخالف ہو گئے، یہ لوگ بھی مخالف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خطوط جو بھیجے گئے اس کا جو ہے اثر امام حسین پہ کیا ہوا یہ مجھے نقل کرنا ہے۔ امام نے، اور ایک خط اور ہے، اور بھی خطوط ہیں کہ ہم آپ کی شکایت کریں گے، اور محبتی میں ہے کہ آپ نہیں آئیں گے، مقصد یہ ہے کہ تو امام نے اب اس کے بعد بھی اتنے 100 یا اتنے 1000 خطوط اگر آئے اور پھر بھی امام نہ جائیں تو اس زمانے میں لوگ کیا کہتے، ذرا تصور کیجئے۔ لہذا امام کو جانا بہت ضروری تھا، تو امام نے پہلے جناب مسلم کا انتخاب کیا اور کوفے والوں کو ایک خط لکھا، اور اس کا ایک جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں تمہارے درمیان انی باعث علیکم اخی وثقتی مسلم ابن عقیل، میں تمہارے درمیان جو ہے اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، وقت کا امام بھائی تو خیر ہے ہی، لیکن اب اس کے بعد وثقتی، اور جو ہمارے لیے ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں، ثقہ بہت بڑا لفظ ہے، ثقہ جس پر اعتماد کیا جائے،
ثقہ جس پر بھروسہ کیا جائے، جناب مسلم جو ہیں پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ کون بھروسہ کر رہا ہے؟ وہ امام زمانہ۔ جناب مسلم نے کوفے میں پہنچ کر بہت سی تقریریں کی ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ واقعاً یہ ثقۃ الامامت ہے، واقعاً یہ امام کا جو ہے بھروسے مند جو ہے سفیر ہے۔ کاش وہ تقریریں جو ہیں جو آپ نے شہر کوفہ میں پہنچ کر دیں، وہ تقریریں جو ہیں موجود ہوتی۔ لہذا مسلم جو ہیں امام کے نمائندے ہیں۔ امام نے خط میں لکھا اہل کوفہ کو، میں نے مسلم کو بھیجا ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں بہت جلدی آ رہا ہوں۔ جناب مسلم نے کا کام یہ تھا کہ وہ وہاں کے حالات کی خبر دیں، حکومت سے انہیں کوئی مقابلہ نہیں کرنا تھا، صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اب جو ہے کیا ہوا، زبردست استقبال جناب مسلم کا ہوا، تاریخی استقبال ہوا، لوگ جوغ در جوغ جو ہیں بیعت کر رہے ہیں امام حسین کی مسلم کے ہاتھوں کے اوپر۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے کہ ہاتھ جو ہے حسین کا سفیر آ رہا ہے، اور اس قدر استقبال کے پورا شہر کوفہ جو ہے گھر سے باہر نکل آیا ہے۔ اور مسلم نے یہ تمام باتیں، اور ہر طرف مسلم مسلم، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بنی امیہ کے بھی کچھ چاہنے والے کوفے میں رہتے تھے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر طرح کے لوگ تھے، وہ لوگ جو ہیں کافی نعمان ابن بشیر سے کافی ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد نعمان ابن بشیر سے ناراض ہونے کے بعد یہ ان کے پاس گئے، تو اس نے نعمان ابن بشیر نے کیا کیا کہ جو بنی امیہ کے جو وہاں پر ایجنٹ تھے ان سب کو بلا کر ایک تقریر کرتا ہے۔ اس کا خلاصہ 2 جملے میں سن لیجئے۔ تقریر کر کے کہتا یہ ہے کہ منبر پر جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہم اسی سے جنگ کریں گے جو ہم سے جنگ کرے گا، ہم سوء ظن کسی سے نہیں رکھتے۔ مسلم نے کیا کیا؟ ہمارے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جناب مسلم کا کام یہ تھا کہ صرف حالات کا جائزہ لینا، حکومت کے خلاف جناب مسلم نے ایک جملہ بھی نہیں ملتا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بات کی ہو، صرف کام یہ تھا دیکھیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں کس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا، جب یہ ہو گیا تو ایک اور لیٹر جاتا ہے۔ ابھی تک تو اچھے خط کی بات تھی، اب ایک خراب خط کو بھی سن لیجئے، ایک برے خط کو بھی سن لیجئے، اور وہ خط جو ہے، وہ خط کس کا ہے؟ وہ خط ہے پیسر سعد۔ پیسر سعد کون ہے؟ جانتے ہیں نا جی؟ یہ جو کربلا میں یزید کا سپہ سالار تھا، یزید کی طرف سے، ٹھیک ہے، عمر ابن سعد۔ یہ عمر ابن سعد جو ہے، اس نے ایک خط لکھا، اور وہ خط بہت ہی شدید، اور یزید کو خط لکھا کہ اگر تم نے جو ہے کچھ کیا نہیں تو حالات جو ہیں بد سے بدتر ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کوفے کی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ نعمان ابن بشیر، یہ جو یہاں کا گورنر ہے، بہت ہی کمزور ہے، اس کو بدلا جائے۔ اور یزید کا ایک مشیر تھا، میں ختم کر رہا ہوں، یزید کا ایک مشیر تھا جو بڑا مشہور ہے، تاریخ میں اس کے بڑے تذکرے ملتے ہیں۔ اس کا نام تھا سرجون یا سرجون، سرجون زیادہ لوگ کہتے ہیں، سرجون جو ہے اس کا نام تھا۔ یہ مجوسی تھا، لیکن یہ یزید کا سب سے بڑا ایڈوائزر تھا۔ اللہ اکبر، بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، یہ یزید کا سب سے بڑا ایڈوائزر تھا جو مجوسی تھا۔ اور اس نے جو ہے، یزید نے اسی مجوسی سے پوچھا کیا کیا جائے، تو یہ اس مجوسی نے، سرجون نے کیا کیا، ایک مشورہ دیا، اس کو یزید کو مشورہ دیا کہ ابن زیاد بہت ہی سخت دل ہے، اس کے یہاں رحم نام کی کوئی چیز، وہ مجوسی کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے کیا کرو، وہ اس زمانے میں بصرے کا گورنر تھا، اسے جو ہے وہ وہاں کا گورنر بنا دو، کوفے کا گورنر بنا دو۔ چنانچہ فوراً جو ہے، اچھا ایک بات اور بتا ہی دوں
آپ جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یبنا مرجانا یبنا مرجانا، یہ مرجانا کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ ابن زیاد کی ماں ہے مرجانا۔ اللہ اکبر، یبنا مرجانا کہہ کے جو ہے اس ابن زیاد پر لعنت بھیجی گئی ہے زیارت عاشورہ میں۔ اندازہ لگا رہے ہیں مرجانا کون تھی؟ آپ کو معلوم ہے جی؟ یہ مرجانا جو ہے یہ مجوسی تھی، یہ مرجانا جو ہے یہ آتش پرست تھی، اور یہ اسی کا بیٹا ابن زیاد۔ اب آپ سلسلے کو ملا لیجئے، کڑی سے کڑی کو ملا لیجئے۔ سرجون کیا کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دو، کیونکہ ہمیشہ جو ہے گھٹنا پیٹ کی طرف جھکتا ہے۔ سرجون بھی مجوسی ہے اور ابن زیاد کی ماں بھی مجوسی ہے، لہذا محبت تو ہوگی ہی نا بھائی۔ اور اس نے کہا کہ اس کو جو ہے بصرے کا کوفے کا گورنر بنا دو، اور اس کے بعد ابن زیاد جو ہے کوفے میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد صورتحال کیا ہوتی ہے کل کی مجلس میں آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیں گے۔ کل کی جو 8ویں مجلس ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں کوفے کے حالات اور اس سے تھوڑا سا پہلے اور بعد کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مومنین، آپ نے اتنے خلوص کے ساتھ اس مخصوص اور اہم مجلس کو سماعت فرمایا۔ میں دل کی گہرائی سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مصائب مسلسل جو ہے اسرائے کربلا کا کہ مصائب پڑھ رہا ہوں۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جناب سکینہ کا تذکرہ ہو، مسلسل جناب زینب کا نام مصائب میں آ رہا ہے۔ آج جناب سکینہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جناب سکینہ کا اگر اسرائے کربلا کے درمیان تذکرہ نہ ہو تو یاد رکھیے مصائب جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ امام حسین خود کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو، جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہاں زادار ہو، یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ قیدیوں کا قافلہ یزید کے دربار میں ہے۔ جناب سکینہ کی عظمت اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب شمر آگے بڑھ کر پہچانواتا ہے، آپ بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہیں عزیزو، ذرا تصور تو کیجئے، علی کی بیٹی جو ہے وہ یزید کے دربار میں ہے اور شمر پہچانوا رہا یزید، پہچانو یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، ایک ایک کا نام لے کے پہچانوا رہا ہے۔ اور اس کے بعد تصور کیجئے علی کی بیٹی ننگے سر یزید کے دربار میں، اور اور شمر جو ہے تعارف کروائے، شمر پہچانوائے۔ لیکن ایک جملہ جو آج بھی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے یزید کا۔ یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے حسین کی ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں عزیزو، جناب سکینہ کی عظمت کو پہچانیے۔ ہم نے سنا ہے ان کی ایک بچی ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ جناب سکینہ سے یزید کہتا ہے، جناب سکینہ سے یزید کہتا میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہاں اگر ایسا ہے، اگر سچ ہے تو آج تمہارا اور تمہارے بابا کا امتحان ہوگا، آج تمہارا اور تمہارے بابا کا ٹیسٹ ہوگا، تمہارا اور تمہارے بابا کی محبت کا امتحان ہوگا۔ اور اس کے بعد یزید کہتا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب ظلم دیکھیے، کوئی بیٹی جو ہے اگر باپ کی کٹے ہوئے سر کو دیکھے نا تو اس پر کیا گزر سکتی ہے، یا آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ عزیزو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یزید کہتا ہے سکینہ تم کو جو ہے بڑا اس بات کا غرہ ہے نا کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دیکھو یہ تشت تلا میں جو ہے تمہارے جو کپڑا رکھا ہوا تھا اس کپڑے کو ہٹا کر کہا دیکھو اس تش میں تمہارے بابا کا سر رکھا ہوا ہے، تم جو ہے بلاؤ، دور سے بلاؤ، ہم اس وقت سمجھیں گے کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں کہ تم بابا کو آواز دو اور ان کا سر جو ہے تشت تلا سے بلند ہو کر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ کو بلند کیا، اے میرے پروردگار بھرے دربار میں سکینہ کی لاج رکھ لے، سکینہ کی لاج رکھ لے۔ اور اس کے بعد امام حسین کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے بابا
اے بابا یہ ظالم آپ کا اور ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ بس سر حسین بلند ہوا اور سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ فوضع خدہا علی خدہ، جناب سکینہ نے کیا کیا، اپنے رخسار کو اپنے بابا کے رخسار پہ رکھ دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں ایک سائیکولوجی ہے، ایک نفسیات ہے عزیزو، کہ خاص طور سے بچیوں میں یہ بات ہوتی ہے، اگر اس کا باپ جو ہے کچھ دنوں کے لیے باہر چلا جائے اور جب مثلا 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے اور جب وہ واپس آتا ہے نا تو 4 سال 5 سال کی بچیاں جو ہیں ان کی ایک نفسیات ہے، وہ اپنے جب بابا کو دیکھتی ہیں تو شکایتیں شروع کر دیتی ہیں، بابا فلاں نے مجھے ڈانٹا تھا، فلاں نے مجھے مارا تھا۔ بس یہی منظر جو ہے ہمیں یزید کے دربار میں دیکھنے کو ملا کہ سکینہ نے فریاد شروع کر دی، اے بابا اے بابا آپ کے بعد ظالموں نے ہمیں تماچے مارے، ہمارے گوشوارے چھین لیے، خیموں میں آگ لگا دی، ہمیں اسیر کر دیا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی حسین کی عزاداری کر رہے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔